بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک عورت نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا تو وہ دو ٹکڑوں میں پھٹ کر الگ ہو گئی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا فرمانے لگے کہ اے اللہ، تو نے مجھے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے اس دین کا محافظ عطا فرما۔ اے میرے اللہ، مجھے میرا بھائی عطا فرما۔ جس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی تھی اس وقت اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر رہتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ کے محبوب کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ پھر اسی گھر میں ایک ماں بار بار لوگوں سے یہ کہنے لگی کہ میرے پیٹ کا بچہ بار بار مجھے مجبور کرتا ہے۔ جب بھی محمد آتے ہیں یہ مجھ سے کہتا ہے اٹھو میری ماں، میرے آقا آ گئے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ وہاں کی عورتوں نے جب یہ بات سنی تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیٹ کا بچہ تمہیں کھڑا ہونے پر مجبور کرے۔ لیکن انہوں نے دیکھا جب جب اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو حضرت ابو طالب کی زوجہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے اپنے آپ کھڑی ہو جاتی تھی اور کھڑے ہو کر سلام کرتی تھی۔ ان عورتوں کو بھروسہ نہ ہوا تو انہوں نے ایک پلان بنایا اور ساری عورتوں نے مل کر کہا اے فاطمہ، یہ تیرا وہم ہے، محمد تو تمہارا بھتیجا ہے۔ اب جب محمد آئے گا تو ہم تمہیں پکڑ کے رکھیں گے، دیکھتے ہیں کہ تم اٹھتی ہو یا نہیں۔ بس اتنی دیر میں جیسے ہی اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے آپ تعظیم کے لیے کھڑی ہونے لگی، یہاں تک کہ جو عورتیں آپ کو پکڑے ہوئے تھیں وہ ادھر ادھر گرنے لگیں۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، پورا گھر حیران ہو گیا۔ اللہ کے محبوب سجدہ شکر کر کے فرماتے ہیں اے اللہ، تیرا شکر ہے۔ تو پیارے دوستو، پھر 30 عام الفیل 11 رجب کو جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے تکلیف کو محسوس کیا۔ تو آپ یعنی حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئی۔ 11 رجب کو حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں اے اللہ، اپنے ولی کا ظہور فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں درار پڑنے لگی اور وہ کعبے کی دیوار پھٹ کر اتنی کھل گئی کہ ایک انسان اندر داخل ہو جائے۔ پھر آپ اس دیوار کے ذریعے اندر جانے لگی اور جب آپ اندر پہنچی تو وہ دیوار پھر سے واپس ویسے ہی آپس میں مل گئی اور اندر آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ یہ سارا منظر حضرت عباس بن عبد المطلب نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی پھٹی ہوئی دیوار سے اندر چلی گئی اور پھر سے وہ دیوار مل گئی اور آپ اندر بند ہو چکی ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ پریشان ہونے لگے اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور لوگوں کو بتانے لگے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہیں اور وہ دیوار جس سے وہ اندر گئی تھیں وہ بھی بند ہو گئی ہے۔ یہ خبر پورے مکے میں آگ کی طرح پھیلنے لگی اور سبھی کو معلوم ہو گئی۔ حضرت ابو طالب اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سردار مکہ یہاں تک کہ قریش کے سارے لوگ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے اور حضرت فاطمہ کو باہر نکالنے کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن تمام کوششوں کے بعد کسی سے بھی خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا ہجوم کبھی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ بس تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شغاف
پھر سے ظاہر ہوا، یعنی وہ دیوار پھر سے درار پکڑ کر 2 حصوں میں الگ ہونے لگی۔ اس منظر کو وہاں کھڑے سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد جاؤ، اندر جا کر دیکھو۔ جیسے ہی خانہ کعبہ کے اندر ہمارے پیارے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بہت تیز روشنی پھیل رہی ہے۔ ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے پیارے بھتیجے محمد، جس وقت سے اللہ نے اس پیارے بچے کا ظہور کیا ہے، اسی وقت سے نہ یہ بچہ روتا ہے، نہ ہی دودھ پیتا ہے، اور نہ ہی اس بچے نے ابھی تک اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔ اسی بات کو لے کر میں پریشان ہوں۔ دوستو، پھر اس کے بعد ہمارے پیارے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جیسے ہی بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی۔ تو پیارے دوستو، اس بچے کے منہ میں سب سے پہلی کوئی غذا اگر پہنچی ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی ہمارے پیارے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو خانہ کعبہ سے باہر لے کر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور خوشی سے جھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ یہ بچہ بے حد ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی نورانی ہے، اس کا نام کیا رکھے؟ اتنے میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اس بچے کی ولادت افضل و اعلیٰ ہے۔ اے لوگو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ بلندی جس بلندی پر کوئی پہنچ نہ سکے، اتنا سننا تھا کہ چاروں طرف علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ پھر جناب ابو طالب حضرت علی کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں کسی منافق نے آپ سے کہا، اے ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ پیارے دوستو، مکے میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے ہر بچے کے اوپر سانپ چھوڑتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کرتا تھا تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی ہی اولاد ہے اور یہ ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ پیارے دوستو، اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضرت علی کی طرف دیکھا اور ایک جگہ حضرت علی کو لٹا دیا اور کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو، لاؤ اور اس بچے کے اوپر چھوڑ دو۔ اتنا سننا تھا اور پھر وہ سانپ اس ننھے بچے یعنی حضرت علی کے اوپر چھوڑا گیا، اور جیسے ہی وہ سانپ اس بچے کے قریب پہنچا تو وہاں کھڑے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت علی اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر چیر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد سب لوگ زور زور سے کہنے لگتے ہیں کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو حیا کہتے ہیں اور کسی چیز کو چیر کر پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ تو لوگ زور زور سے کہنے لگے، حیا درہ، حیا درہ، یعنی بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج گونج کے یوں معلوم ہونے لگی تھی کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو، حیدرہ حیدرہ۔ اس آواز کو سن کر آپ کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، حیدر، یعنی وہ شیر جو پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس دن کے بعد سے آپ کو حیدر کے نام سے بھی پہچانا جانے لگا۔ سلام ہو اللہ کے ولی حضور مولا علی علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی شجاعت پر، سخاوت پر، امامت پر، سلام ہو ہر اس شخص پر جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت سن کر خوش ہو جاتا ہے۔
سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی اسلامک واقعات سننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور پیارا سا کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔